الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في مقام آخر واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما. وقال في مقام آخر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اللہ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے اور ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، وہ انکاؤنٹیبل ہے. عام پرسیپشن یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے. یہ جملہ کہا جاتا ہے، میں اس سے ڈینائی کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ غلط ہے. صحیح جملہ یہ ہے اللہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے زیادہ دیتا ہے. کہاں یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان اور کہاں اس کی رحمتوں کی بہار. تو اللہ نے نعمتیں تو بے شمار دی لیکن جتلایا صرف دو نعمتوں. درختوں کے پتوں کو گننا ممکن، بارش کے قطروں کو گننا ممکن، ریت کے ذروں کو گننا ممکن، آسمان کے تاروں کو گننا ممکن، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ سارے درخت قلم بن جائے اور سمندروں سے سیاہی بنا لی جائے، انسان اور جنات اللہ کی صفات، محامد، محاسن کو لکھنا شروع کر دے، یہ درختوں سے بننے والے قلم ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں سے بننے والی سیاہی خشک ہو سکتی ہے، لکھنے والے انس اور جن تھک سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. اور پھر مجھے کہنے دیجئے جیسے اللہ کی نعمتیں احاطہ تحریر میں اور احاطہ علم میں نہیں آ سکتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محاسن کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آقا اس دنیا میں کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوا. نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. آقا کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. آقا کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے در یتیم میں ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا،
وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منور، مطہر، معزز، اعلیٰ، عرفہ، اکمل، کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے بھی جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور دوسری نعمت لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ایمان کی نعمت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ کی اس ایکٹیویٹیز کو اور یہ جو کمیونٹی انگیج کرنے کے لیے آپ نے جو ترتیب بنائی ہے، بہت خوشی ہوئی، اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ اس سے ریلیونٹ ہے۔ آقا کا امت پہ احسان کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والے آمنہ کے لال ہیں۔ تو کمیونٹی انگیجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیٹ ٹوگیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میوچول ریسپیکٹ، دین میوچول انڈرسٹینڈنگ، دین میوچول ایکسیپٹنس۔ یہ جو ماحول پیدا ہوتا ہے یہ اس طرح کی گیدرنگ سے ہوتا ہے، تو ہائیلی اپریشیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمت دے، آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات کی مادری زبان محبت ہے، جس سے لوگوں کے دل جڑتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے اسلام کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو اسلام میں آئے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے درمیان محبتیں پیدا کر دیں۔ لوگ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں، اور کسی کی خوشی میں شریک ہونا، کسی کے غم کو بانٹنا، کسی بے گھر کو گھر دینا، اور بیمار کا علاج کرنا، اور کسی جو ہے مشکل میں پھنسے ہوئے کے ساتھ چند قدم چل دینا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ نہیں کہا جو مسلمان کو فائدہ دے۔ جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، فلڈ آتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا مرنے والا کون ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، ایون کہ وہ جانور ہو تب بھی آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسانیت کی جو خدمت ہے، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، یہ اس امت کا موٹیو ہے، یہ اس امت کا سلوگن ہے، یہ اس امت کا شعار ہے، اور ہمارے دل جڑیں گے وہ ایک ہی ذات ہے جس پر جڑیں گے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ربیع الاول کے اندر ایسی محافل کا مقرر کرنا، اب دیکھیں گویا کہ ہم پاکستان میں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر جمع ہو گئے، اور یہاں کے مقامی بچے بھی ہیں،
جن کے کلر کو اور ان کے اوپر سفید امامے دیکھ کے یقین مانے مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت زیادہ ایک روحانیت اسپریچول جسے کہتے ہیں نا وہ کنڈیشن فیل ہو رہی ہے۔ تو یہ حضرات کی محنت ہے، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اختلاف اور افتراق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، سبلائم کیریکٹر، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اخلاق کی 3 قسمیں، ایک اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کسی نے ایک تھپڑ مارا، آپ نے بھی ایک ہی مارنا ہے، دوسرا نہیں مارنا، آپ نے بھی اتنی زور سے مارنا ہے جتنی زور سے اس نے مارا، یہ بھی اخلاق ہے، آپ نے زیادتی نہیں۔ اور ایک ہے اخلاق کریمانہ کہ کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے بدلے میں تھپڑ ہی نہیں مارا، معاف کر دیا۔ اور ایک ہے اخلاق عظیمہ، کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا، آپ نے معاف بھی کیا اور اس کے ساتھ احسان بھی کر ڈالا۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، فاعف عنہم وصفہ، یہ پوری تفصیل میں صرف اشارات دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ تھیوریز نہیں بتائی، پریکٹیکل کر کے بتایا۔ پریکٹیکل جیسے ایکیڈیمکلی جب کوئی تھیسس لکھتا ہے تو اس کا پریفیس لکھتا ہے، جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو پریفیس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کانٹینٹ کتنا سالڈ اور مضبوط ہوگا۔ تو اس امت کا جو پریفیس ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت اور محبت، یہ ہوگی، یہ ہمارا ٹائٹل بن جائے گا۔ آپ دیکھیں حبار بن اسود کون تھے کہ اسلام لانے سے پہلے آقا کی لخت جگر، بیٹیاں باپ کے دل کے قریب ہوتی ہے، باپ کی رانیاں ہوتی ہے، گوشہ ہوتی ہے جگر کا۔ آقا کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا اور وہ سواری سے گری اور ان کا حمل ضائع ہو گیا، اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن وہی حبار بن اسود جب آتا ہے تو صحابہ کرام اٹھ کر پکڑنے کا اور انتقام کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آنے دو۔ حبار آیا، کہنے لگا ظلم تو بڑا کیا ہے، زیادتی تو بہت کی ہے، معافی کے قابل تو نہیں ہوں، میں چاہتا تو کسی کنٹری میں جا کر پناہ لے لیتا، فرار اختیار کر لیتا، لیکن آپ کی رحمت للعالمین نے مجھے بھاگنے نہیں دیا۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے تباہی کی دعا کیوں مانگوں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ آقا نے حبار بن اسود کو معاف کر دیا، حضرت اکرمہ کو مرحبا بالراکب المہاجر کہہ کر معاف کر دیا۔ فتح مکہ میں آپ کو ستانے والوں کو آپ نے معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا۔ آج شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہا، بیوی شوہر کو معاف نہیں کر رہی، دوست دوست کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ہم اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ We will have to follow the instructions given by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس خوبصورت پروگرام اور موسم کی نظر ایک شعر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔